الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نویت سنت الاعتکاف. تذکرہ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام جاری ہے. کل تک آپ نے اور ہم نے جو گفتگو سماعت کی تھی کہ جس وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھایا، بعد میں وہ بدنام ہوئی، اس کی سہیلیوں نے تانا دیا، اس نے سہیلیوں کو دعوت کی، انہوں نے لیمو کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ان کو خبر نہ ہوئی. اور اس کے بعد زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ اگر جس چیز کی طرف میں اس کو بلاتی ہوں یہ اس طرف نہ آیا تو ضرور اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ زنا کی مصیبت بہت بڑی ہے، اس کے مقابلے میں قید کی مصیبت بہت چھوٹی ہے، اس لیے میں زنا کی مصیبت پر قید کی مصیبت کو ترجیح دیتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے قید میں ڈلوا دے تاکہ میں زنا کی آفت اور مصیبت سے محفوظ ہو جاؤں. حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا. کل تک یہ گفتگو ہم نے سنی تھی. مصر کے بادشاہ نے سوچا کہ میری بیوی بدنام سی ہوئی جاتی ہے، بہتر یہی ہے کہ ایک غلام کے لیے میں اپنی بیوی کو کیوں بدنام ہونے دوں، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو بادشاہ مصر کا یہ حکم تھا کہ اس کو بڑی اذیت ناک سزا دی جائے، بہت مارا جائے، پیٹا جائے، کھانا اتنا دیں کہ بس وہ زندہ رہے، اس سے زیادہ کھانا نہ دیا جائے. لیکن جو جیل کا داروغہ تھا، جیسے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل دیکھی، اس نے کہا یہ وہ نہیں جس پہ ظلم کیا جائے، یہ تو بڑا نیک پارسا ہے. بڑی خدمت کی اس نے. اور بعد میں مصر کے بادشاہ نے دوسرا خط بھیجا کہ یوسف کو جیل میں بڑی تکریم اور عزت کے ساتھ رکھا جائے. جیل میں قید خانے میں بھی یوسف علیہ السلام کے معجزات ظاہر ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ بار بار سن رہے ہیں پرسوں سے کہ بہت خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے. تو یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اور آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر جیل کے قیدی بھی بڑے متاثر ہوئے. اب اکثر ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جیل میں شریف لوگ جائیں، ایسا نہیں ہوتا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جیل میں شریف لوگ غلطی سے کسی الزام کے تحت چلے جاتے ہیں، ورنہ اکثر جو ہے وہ مجرم لوگ ہی تو جیل میں ہوتے ہیں، قصوروار لوگ ہی جیل میں ہوتے ہیں. بے قصور لوگ بہت کم چل جاتے ہیں جیل کے اندر الزام کے تحت. تو جیل میں کم و بیش 1400 لوگ تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حصے کا کھانا کسی کو دے دیتے، کوئی روتا تو اس کو تسلی دیتے. اس طرح لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنے مانوس ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو، ان سب کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو. تو 1400 لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. جیل کی جیل مسلمان ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے قید خانے میں بھی دین کا کام کرتے ہیں، یعنی وہ دین کا کام ہر جگہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ مسجد کا ممبر ملے گا
کرسی ملے گی تو تبھی وہ دین کا کام کریں گے، نہیں، بلکہ وہ ہر وقت اپنے مشن میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر قیدیوں سے پوچھا، اچھا تم کلمہ پڑھ چکے، اب یہ بتاؤ کہ تم قید میں رہنا چاہتے ہو کہ آزاد ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اتنی موٹی موٹی دیواریں اس کی ہے، وہ پہلے زمانے کا قید خانہ، پہلے زمانے بھی کب، ہزاروں سال پرانا قید خانہ، کم و بیش آج سے 4-5 ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم بھاگ بھی جائیں، پہلی بات تو ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، کیسے بھاگیں گے؟ فرمایا اتنا بتاؤ جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا آزادی کس کو ناپسند ہے، لیکن چونکہ ہم رہتے ہی مصر میں ہیں اور وہ ہمیں جانتے ہیں، اگر ہم بھاگ بھی گئے تو وہ ہمیں پہچان لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہاری شکلیں بھی بدل دوں گا، اور اس طرح بدلوں گا کہ تمہارے گھر والے تم کو پہچانیں گے اور سپاہی تم کو نہیں پہچانیں گے۔ انہوں نے کہا اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے پھر؟ مگر یہ ہتکڑیاں اور بیڑیاں، آپ نے جیسی نظر ڈالی ساری ہتکڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں ٹوٹ گئی، اور 1400 لوگوں میں سے 1000 لوگوں نے جانا پسند کیا، اور 400 نے کہا نہیں یوسف اب آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں، ہمیں تو اپنے گھر میں اب آپ کو چھوڑ کے چین نہیں آئے گا، ہمیں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے جیل کے اندر۔ اور 400 لوگ جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ پھر ایک معجزہ آپ کا اور ظاہر ہوا کہ آپ سے 2 قیدیوں نے اپنے خواب بیان کیے۔ ایک نے کہا، وہ بادشاہ کا ساقی تھا عزیز مصر کا، تو اس نے کہا کہ میں انگور نچوڑتا ہوں اور بادشاہ کو شراب پلاتا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو آزاد کیا جائے گا، جلدی سے چھوٹ جائے گا تو، اور تیری ڈیوٹی جو تھی بادشاہ کو پلانے کی، تو ساقی تھا تو تو بادشاہ کو پھر سے شراب پلائے گا، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ میرا خواب یہ ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور اس کو چڑیا چگتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تجھے پھانسی دے دی جائے گی اور تیرے سر کو پرندے کھائیں گے۔ تو وہ ہنسا اور ہنس کر کہا میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں نے تو یوں ہی خواب بیان کیا تھا۔ جھوٹا خواب بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ہوگا جھوٹا خواب بیان کرنے والوں کو۔ تو اس نے کہا کہ میرے اس دوست نے خواب بیان کیا اور آپ نے اس کی تعبیر بیان کر دی، تو میں نے بھی خواب گڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا تو نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا یہ تو جان، جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ صدیق اسی کو کہتے ہیں نا، یہ بات آپ کو سن چکے ہیں کہ صدیق کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کہہ دے وہی ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا یہ تو جان، میں نے جو کہا وہ ہو کے رہے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ خواب کی تعبیر سچی بتا رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ جو روزانہ اپنا کھانا آتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں آج کا کھانا اس رنگ کا آئے گا اور اتنا آئے گا اور ایسا آئے گا، دیکھ لینا، تب تم مان لو گے۔ اس دن جو کھانا آیا یوسف علیہ السلام نے جس رنگ کا بتایا اسی رنگ کا کھانا آیا، اور جتنا بتایا اتنا ہی کھانا آیا۔ اب بتائیں یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب یوسف غیب جانتے ہیں تو جانے یوسف کتنا جانتے ہیں۔ اور اس بات کو کون بیان کر رہا ہے؟ اس بات کو اللہ قرآن میں بیان کر، یہ قرآن کی بات ہے، یہ ابھی میں نے بخاری مسلم نہیں پڑھی، یہ حدیث کی کتاب نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن میں ہے یہ کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے میں اس کی خبر دوں گا تمہیں، اور آپ نے خبر بھی دی۔ بہرحال پھر یہی ہوا کہ اس کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے سر کو چڑیا چگتی تھی اور اس کو آزاد کر دیا گیا۔ تو جس وقت اس کو آزاد کیا جا رہا تھا قید سے، تو حضرت یوسف نے اس کو کہا کہ دیکھ خواب کی تعبیر صحیح ہوئی نا، تو جب تو جانا نا تو بادشاہ کا، چونکہ تو ساقی ہے اس کو پلاتا ہے تو اس کا قریبی ہے، میرا ذکر کرنا کہ میں جیل کے اندر ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا ذکر کروں گا کہ آپ جیل کے اندر ہے، سفارش کروں گا۔ ادھر وہ چلا گیا تو حضرت جبریل امین آئے اور کہنے لگے یوسف یہ بتاؤ جب تم کو کنویں میں ڈالا گیا تو بچانے والا کون تھا؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ۔ تو فرمایا بھائی جب بیچ رہے تھے تو سنبھال کے یہاں تک لانے والا کون تھا مصر تک؟
یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ. پھر فرمایا، پھر عرض کیا کہ زلیخا زنا کی طرف بلا رہی تھی، بچانے والا کون تھا؟ کہا اللہ. کہا جب ہر جگہ اللہ نے تمہیں بچایا اور ہر نعمتیں تمہیں اللہ نے دی تو پھر تم اس سے سفارش کیوں کرتے ہو کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ سے؟ ارے اللہ سے مانگتے کہ اللہ مجھے آزادی دے تو اللہ تمہیں آزادی دے دیتا. اپنی حاجتیں آپ جو وہ دوسروں سے مانگتے ہیں. آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو ندامت ہوئی، آپ شرمندہ ہوئے. آپ نے کہا جبریل تو صحیح کہتا ہے. تو جبریل نے کہا آپ نے اپنی حاجت غیروں سے کہی نا، دوسروں سے کہی نا، اس لیے اب 7 سال تک آپ کو جیل میں اور رہنا پڑے گا. کتنے سال تک؟ 7 سال تک. دیکھو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. یعنی بظاہر لغزش پیغمبرانہ چھوٹی چھوٹی خطا اجتہادی جو ہے ہمارے لیے کتنی عبرت کا سامان بن رہی ہے. ہم تھوڑی تھوڑی مصیبت پر وائے ہائے ہواویلا ہنگامہ یہ سب کرتے ہیں، لیکن انسان کو یہ سورہ مبارکہ، یہ داستان یوسف علیہ السلام جگہ جگہ پہ اسلامک آواز پر بھروسہ کرنے کا پیغام دے رہی ہے. رب سے انٹرنیشنل اسلامک کوئی بھی چیز مانگو اللہ سے مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اس کے محبوب کے وسیلے سے، اس کے ولیوں کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پڑوسیوں پہ بھروسہ مت کرو، دوستوں پہ احباب پہ تکیہ مت کرو، بلکہ سب سے بہتر سہارا ہمارا اللہ ہے اور ہمیں اللہ ہی سے لو لگانا چاہیے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اب 7 سال آپ کے قید کے اور بڑھ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، جس میں اللہ راضی ہے اس میں بندہ بھی راضی ہے. پھر اس کے بعد وہ گیا اور جانے کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر جب بحال ہوا تو وہ یوسف علیہ السلام کو بھول گیا اور بادشاہ سے اس نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، یعنی شیطان نے اس کو بھلا دیا. اب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید خانے میں ہی رہتے تھے. قید خانے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کو روشن دان کہتے ہیں. تو ادھر سے گزرتے ہوئے لوگ حضرت یوسف کو دکھتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ قید خانے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے. تو کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے علاقے سے ایک قافلہ جا رہا تھا تاجروں کا. تو اس میں ایک اونٹنی تھی، وہ اونٹنی وہیں پہ بیٹھ گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کیا اس نے اور کہا اے یوسف، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے، تیرا بابا تیرے غم میں روتے روتے بوڑھا ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے یہ سنا تو آپ بھی رونے لگے. تو اونٹنی کا مالک اس کے پیچھے آیا اور اونٹنی کو ڈنڈے مار کے ہانکنا چاہا، مگر وہ اونٹنی اٹھی نہیں. تو نیچے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہا اے شخص تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں کنعان کا رہنے والا ہوں اور میں ایک تاجر ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس درخت کو جانتا ہے جس کی 12 ٹہنیاں تھی، جس میں سے ایک ٹہنی کٹ گئی اور 11 ٹہنیاں بچی ہے، اور وہ درخت اس کی ٹہنی کی محبت میں بہت روتا ہے؟ تو اس کنعانی شخص نے کہا ہاں ہاں اے شخص میں اس کو جانتا ہوں، اس کا نام یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے. اس کے 12 بیٹے تھے اور ایک بیٹا اس کا بھیڑیا کھا گیا، تو اس کی وجہ سے وہ بہت روتا ہے اور رو رو کر کے وہ بے حال ہے اور اس کی آنکھوں میں اب روشنی نہیں رہی. تو حضرت یوسف علیہ السلام سن کر کے بہت روئے اور رونے کے بعد فرمایا اے کنعانی، کیا اس شخص کو تو میرا سلام پہنچائے گا؟ کہاں بالکل پہنچاؤں گا، کیونکہ وہ بہت شریف لوگ ہیں، انبیاء کا خاندان ہے، وہ نبیوں کا خاندان ہے، وہ میں ضرور تیرا سلام پہنچاؤں گا، مگر تو اپنا نام تو بتا. اس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نام نہیں بتاتا، بس اس کو میرا سلام کہنا کہ مصر کے قید خانے میں ایک مسافر ہے جس نے تمہیں سلام کہا ہے. اور کہا کہ تو کتنا کمانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا 2 دینار کی لالچ ہے. آپ نے اپنے ہاتھ کا کڑا اتارا جو یاقوت کا تھا، فرمایا یہ 20,000 دینار کا ہے، لے جا اس کو. اور وہ مالا مال ہو گیا. اور جب وہ خوشی خوشی آیا کنعان آنے کے بعد اس نے دروازے پہ دستک دی اور دروازے پہ دستک دینے کے بعد
اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پکارا، کہا کہ میں مصر سے آیا ہوں اور ایک مسافر کا سلام اور پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کے بہت روئے اور فرمایا کہ تجھ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، جلدی سے آ، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو کہا کہ ایک مسافر تھا، بہت روتا تھا آپ کو یاد کر کر کے، اور اس نے آپ کو سلام کہا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اچھا اس کی شکل کیا تھی؟ کہا اس نے اپنی شکل بھی نہیں بتائی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے اور کہا کہ پتہ نہیں وہ کون تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک، المختصر 7 سال تک قید میں رہے۔ قید کے اور بھی واقعات ہیں۔ 7 سال تک قید میں رہے۔ جب 7 سال مکمل ہو گئے تو آپ نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے عرض کی، میرے اللہ اب مجھے آزاد کر دے، میرے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، آزادی کے اسباب پیدا کر دے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ادھر مصر کا بادشاہ خواب دیکھ رہا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں۔ تو موٹی تازی گایوں کو دبلی پتلی گائے انہیں کھا لیا، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں، سوکھی ہوئی بالیاں ہیں، اور وہ ہری بالیاں اور خشک بالیاں دونوں آپس میں ٹکرائی، گلے ملی۔ تو جو سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو ملی تو وہ سوکھی بالیوں نے ہری بالیوں کو بھی سوکھا کر دیا۔ یہ خواب کس نے دیکھا؟ بادشاہ نے۔ اور بادشاہ نے یہ خواب دیکھ کر کے صبح اٹھتے ہی بھول گیا۔ اب جب وہ صبح اٹھتے ہی بھول گیا تو اس نے اپنے نجومیوں کو اور لوگوں کو بلا کر، جو اس کے دربار کے عالم اور حاکم تھے، اس سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب دیکھ کر میں بھول گیا ہوں، بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھے اور بیان کرے تو اس کی تعبیر بیان ہو سکتی ہے، لیکن کوئی خواب دیکھ کر بھول جائے اور کہے میں نے خواب کیا دیکھا وہ بھی بتاؤ اور تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہم غیب نہیں جانتے۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے خواب کی تعبیر نہ بتاؤ گے میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ کبھی قتل کر دے کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو جو نہیں جانتے سو نہیں جانتے۔ تو بس یہ باتیں وہاں ہو رہی تھی، اس سے پہلے کہ بادشاہ کوئی حکم جاری کرتا، جو ساقی تھا اس کو یاد آیا اور اس کی چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا ارے ایک ایسا شخص ہے بادشاہ جس کو تو نے اپنا بیٹا بنایا تھا، وہ یوسف جس کو تو نے جیل میں ڈال دیا، پھر وہ خواب کی تعبیر جانتا ہے، میرا خواب کی اس نے تعبیر بیان کی۔ ارے وہ تو ایسی تعبیر کرنے والا ہے، آدمی خواب نہ بھی دیکھے تو وہ جو کہہ دیتا وہی ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کو مجھے بھیجو، میں وہاں سے تعبیر لاتا ہوں اور وہ خواب بھی بتائے گا وہ تم نے کیا خواب دیکھا۔ ایسا خواب جس کو انسان دیکھ کر بھول جائے اس کو خواب پریشاں کہتے ہیں۔ اب خواب پریشاں کی کوئی تعبیر، بھئی جب خواب ہی نہیں بتائیں گے تو کوئی تعبیر اس کی کیسے بتائے گا؟ آپ کے ساتھ بھی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، یار میں نے خواب تو دیکھا لیکن کچھ یاد نہیں آتا کہ میں نے کیا خواب دیکھا۔ تو اس نے بادشاہ نے بھی کرے اتنے دن تک کہ میں اس کو بھول گیا، اتنا چہیتا تھا وہ اور میں اس کو بھول گیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھلانا چاہتا ہے تو لوگ کیسے بھول جاتے ہیں، ذرا غور کیجئے، بہت عبرت کی بات ہے۔ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کوئی معمولی شخص تو نہیں تھے نا، اس کے محل کے اندر برسوں رہے، بیٹا بن کر رہے، اور کیا ہوا کہ اچانک سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گئے، اللہ کی شان۔ تو اس نے کہا کہ جا اس سے پوچھ کیا کہ میں نے خواب کیا دیکھا۔ یہ گیا تو اس کو بہت شرم آئی اور بڑا شرمندہ ہوا، یہ تو آستین سے منہ چھپا کر گیا، کہا یوسف مجھے معاف کر دو میں بھول گیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا شیطان نے تجھے بھلا دیا اور جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، بتا بات کیا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور بھول گیا ہے کہ خواب کیا دیکھا۔ فرمایا میں جانتا ہوں، اب بتائیں یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ خواب کوئی اور دیکھے، بازو میں کوئی اور سو رہا ہو، بازو میں سونے والے کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے خواب کیا دیکھا ہے،
اور جو خود اپنا خواب بھول جائے اس کو اللہ کا پیغمبر قید خانے میں جان رہا ہے. دیکھیے یہ قرآن ہے. ایمان تازہ کیجئے کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے, اللہ والوں کے مقام اور مرتبے کیا ہوتے ہیں. ان سے کچھ چھپا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ان کو راز ان پر افشا فرما دیتا ہے, ظاہر کر دیتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ کا خواب یہ ہے کہ اس نے 7 فربہ گائے دیکھی اور 7 دبلی پتلی گائے. دبلی پتلی گایوں نے فربہ گایوں کو کھا لیا اور ہری بالیوں کو, جو سوکھی 7 بالیاں لپٹی تو اس کو بھی خشک کر دیا. یہ اس کا خواب ہے. اور تعبیر بھی بتائی. تو جب وہ آیا دوڑتے اس نے کہا کہ یوسف یہ کہتا ہے, ہاں یہی خواب میں نے دیکھا تھا. پھر اس نے کہا کہ اب میں تجھ سے نہیں سننا چاہتا, میں یوسف سے خواب کی تعبیر سننا چاہتا ہوں. اتنا معزز, اتنا بزرگ, جو خواب پریشاں کو جانتا ہوں, اس کی تعبیر جانتا ہوں. ہم نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے, نکال کے لاؤ اس کو. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں, میری 2 شرطیں ہیں جیل سے نکلنے کی. 2 شرطیں. ایک تو یہ کہ میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جیل سے جب تک تمام قیدیوں کو تم نہ نکالو گے. انہوں نے کہا منظور ہے, ہم تمہاری خاطر ان سب کو نکالیں گے. قیدیوں نے کہا تھا نا آپ جیل میں تو ہم بھی جیل میں. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, جب تم آزاد نہیں تو میں بھی آزاد نہیں ہونا چاہتا. حضرت یوسف سب کو لے کر کے بات نکلنے کی. قربان جائے, یہاں مجھے بڑا پیارا نقطہ یاد آیا. امام غزالی نے بھی لکھا یہاں پہ, فرمایا جب یوسف بغیر قیدیوں کو لیے ہوئے جیل کے باہر نہیں آئے تو قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت اکیلے جنت میں کیسے چلے جائیں. ارے جب یوسف چھوڑ کر کے نہیں ان کو نکل رہے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت ہمیں چھوڑ کر کیسے جائیں گے. یوسف علیہ السلام نے ان کا قصور نہیں دیکھا کہ یہ کیا قصور کر کے جیل میں آئے ہیں, بلکہ ان کی وفاداری دیکھی اور وفا کی وجہ سے ان کی آزادی کی بھی بات فرمائی. تو حضور کل ہمارے قصور نہیں دیکھیں گے بلکہ ہماری وفا کی وجہ سے کہیں گے میں جاؤں گا تو ان کو بھی لے کر جاؤں. وفاداری شرط ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پہلی شرط یہ کا منظور ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو مجھ پر الزام لگا تھا کہ میں نے مصر کے بادشاہ کی بیوی کی عزت میں ہاتھ ڈالا ہے, پہلے اس کو بلاؤ اور کلیئر کرو. ان عورتوں کو بھی بلاؤ جنہوں نے لیمو کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹی, اور مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا کو بھی بلاؤ اور پوچھو کہ سچائی کیا ہے. اب وقت تو بیت چکا تھا. ان عورتوں نے کہا کہ سچائی یہ ہے کہ یوسف پاک دامن ہے اور ہم لوگ جھوٹے ہیں. اور زلیخا نے بھی اقرار کر لیا کہ میں نے اس کو لبایا تھا. یعنی الزام کلیئر ہو گیا, بالکل سب معاملہ کلیئر ہوا. تو بادشاہ نے کہا ایسے نہیں, اب یوسف کو بادشاہوں کی طرح بلائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد بادشاہوں کی طرح کپڑے پہنائے گئے اور جیل خانے سے لے کر کے بادشاہ کے محل تک کنیزوں کو اور غلاموں کو کھڑا کیا گیا. اور وہ بھی خوشبو کی, جو اس کو ہم اپنی زبان میں لوباندانی کہیں, انگیٹھی, وہ خوشبو کی لے کے کھڑا کیا گیا. اس شان سے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے. بادشاہ نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا. 10 سال کی قید ہوئی. 10 سال کی قید کے بعد اب وہ وقت آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ترقی منٹوں میں حاصل نہیں کر سکتے. ترقی تک پہنچنے کے لیے کس قدر مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے, یہ قرآن بہت تفصیل سے جو سورہ یوسف میں واقعہ یوسف بیان کر رہا ہے نا, اسی لیے. اور میں نے ہر نبی کا ذکر 1 دن میں کیا, 1 گھنٹے میں کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ 3 نشست میں اس لیے کیا کہ آج ہمارے نوجوان سیکنڈ میں کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں, مالدار بننا چاہتے ہیں. دیکھا پڑوسی دولت مند ہے, ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں. پڑوسی صاحب اقتدار ہے, ہم بھی ویسے ہو جائیں. نہیں, شارٹ کٹ مارنے کی کوشش مت کرو. شارٹ کٹ مارنے جاؤ گے تو بہت نقصان میں آؤ گے. اللہ نے آپ کی جو ترقی لکھ دی ہے وہ تمہیں ملنا ہے. صرف کوشش کرو اچھے راستے سے, صالح راستے سے, سیدھے راستے سے. آپ کو ترقی ضرور ملے گی, لیکن اس کے لیے بہت مراحل سے گزرنا پڑے گا. وہ کسی کا شعر ہے نا کہ انہی رہ گزر سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. جلدی مت مچایا کرو, تقدیر کا مل کے رہے گا, لیکن اس کے لیے بہت مراحل ہوتے ہیں. تو 10 سال کی قید. دیکھو کنویں میں گرنا ایک خواب ہی دیکھا ہے, ایک خواب ہی دیکھا ہے, اور اس کی تکمیل کے لیے کنویں میں گرنا, مار کھانا, بکنا, 2 مرتبہ بکنا,
غلام بن کر گویا کہ آنا، پھر الزامات کا لگنا، پھر جیل میں جانا، کتنے مراحل ہے۔ اب 10 سال کی قید کے بعد جب حضرت یوسف جیل خانے سے نکلے تو بادشاہ نے سینے سے لگا لیا اور کہا یوسف میں تمہیں بھول گیا تھا، مجھے معاف کرنا۔ اور اس کے بعد مصر کے بادشاہ نے کہا وہ خواب بیان کرو اور اس کی تعبیر، لیکن ایسے نہیں بلکہ میرے تخت پہ تم بیٹھو، میرے تخت پہ تم بیٹھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی تکلیف اور مصیبت آئے نا تو یہ نہیں سوچنا کہ اللہ نے مصیبت کیوں دی۔ اللہ مصیبت بھی دیتا ہے تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ یہ بہت خاص بات اپنے دل میں رکھو، اللہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں کرتا۔ یوسف کو کنویں میں نہ ڈالا جاتا تو مصر کون لاتا؟ بھئی کنویں میں ڈالنا مصیبت تھی، لیکن وہی مصیبت تو مصر تک لائی ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں واہویلا مت کیا کرو، بہت صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارو، انشاءاللہ ترقی ملے گی، آگے بڑھو گے، ہر مراد ملے گی۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کس نے سوچا ہوگا کہ جس یوسف کو آج کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کی روٹیوں کو کتے کو کھلائی جا رہی ہے، پانی کتے کو پلایا جا رہا ہے، بھوکا اور پیاسا کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، اس یوسف کو بھی کوئی بادشاہ بنائے گا؟ کون سوچ سکتا تھا؟ کب بھائیوں نے سوچا تھا؟ لیکن اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت صبر شکر سے آگے بڑھیں اور اپنے اللہ پر ہمیشہ یقین مضبوط رکھیں کہ میرا اللہ میری ماں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گا، اس کو ظلم پسند نہیں ہے، وہ کبھی غلط نہیں کرتا، وہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو سینے سے لگا کر تخت پہ بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر خواب بیان کیا اور خواب کی تعبیر بیان کی۔ خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ دیکھو 7 سال تک یہ جو 7 تازہ گائیں، موٹی تازی گائے اور 7 دبلی پتلی گائے، جو دبلی پتلی گایوں نے کھا لیا موٹی گایوں کو، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں، ہری بالیوں سے سوکھی بالیاں ملی تو ان کو بھی سوکھا کر دیا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک خوب پانی برسے گا اور خوب کھیتی ہوگی، لیکن اس کے لیے کیا کرنا؟ کھیتی خوب کرنا، اور کرنے کے بعد تھوڑا کھانا، اور اناج کو بالی سے باہر نہیں نکالنا، اس کو اسٹاک کر کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا، اور پھر 7 سال تک یہ قحط سالی ہوگی تو ان 7 سالوں میں پھر نکال کر کے جو جمع کیا اس کو کھانا، اور پھر 1 سال اس کے بعد ایسی بارش ہوگی کہ خوب دودھ ہوگا اور خوب موٹے تازے ہوں گے جانور اور خوب کھیتیاں ہوگی اور تم انگور کے رس نچوڑو گے۔ یہ تعبیر بتائی اور بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو کر لوں گا، میں حفاظت والا اور علم والا ہوں، میں یہ کام کر لوں گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہو گئے، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ بوڑھا بھی ہو چکا تھا، اب وہ گویا کہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا۔ تو زلیخا جو اس کی بیوی تھی، بادشاہ کی بیوی، اب یہ دونوں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ کس کا؟ بادشاہ کا۔ اب جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو وہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے بڑی شرمندہ تھی وہ، کیونکہ جیل میں اسی کی وجہ سے گئے تھے، بدنامی ہوئی تھی سب، تو ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو زلیخا نے کیا کیا؟ زلیخا جو تھی وہ ایک بڑھیا کے یہاں چھپ کر رہنے لگی، 25 سال تک وہ وہیں رہی۔ اب میں پہلے حضرت زلیخا کی داستان کو یہاں مکمل کر دوں، پھر آگے کی ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جائیں۔ پھر ہوا یوں کہ 25 سال تک جب زلیخا ایک بڑھیا کے یہاں پر رہی تو زلیخا خود بھی بوڑھی ہو گئی، اور جب زلیخا بوڑھی ہو گئی تو بڑھاپے میں پہنچنے کی وجہ سے وہ نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی وہ، اور اندھی ہو گئی تو زلیخا پہ وہ وقت آیا کہ زلیخا لوگوں سے بھیک مانگنے لگی، زلیخا لوگوں سے بھیک مانگنے لگی اور بڑھاپے میں پہنچ گئی، اور اب لوگ اس کو نہیں جانتے تھے کہ یہ بادشاہ کی بیوی ہے، نہ وہ اس اعتبار سے اپنا کہیں تعارف کراتی تھی، بہت خوبصورت تھی، بوڑھی ہونے کے بعد جسم پہ جھریاں پڑ گئی تھی، چہرے کی رانائیاں ختم ہو گئی تھی۔ ایک دن تو یہ ہونا ہی ہے نا، بڑھاپے میں آدمی بوڑھا ہو تو یہ سب ہوتا ہی ہے۔
تو ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بننے کے بعد جب وہ اپنے محل سے نکلتے تھے شہر کا دورہ کرنے کے لیے تو 2 لاکھ فوجی آگے ہوتے تھے اور 2 لاکھ فوجی پیچھے ہوتے تھے اور 20,000 جھنڈے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر کے اوپر ہوتے تھے. اس شان سے آپ پورے شہر کا دورہ کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ اس عزیز کو، چونکہ اس وقت میں مصر کے بادشاہ کو لوگ عزیز کہتے تھے، عزیز مصر کہتے تھے، بعد میں پھر فرعون لقب پڑ گیا. تو کہا اس عزیز کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، بڑی شوکت دی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلتے تھے تو زلیخا کے ساتھ جو اس کی ایک وفادار کنیز تھی، جو بھیک مانگنے کے دنوں میں بھی اسی کے ساتھ چھوڑ کر گئی نہیں تھی. وہ کون سی کنیز تھی؟ جو اس کے باپ کے گھر سے اس کے ساتھ آئی تھی. بعض لوگ اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ حالات کچھ بھی ہو جائے کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے. کچھ لوگوں کے اندر وفاداری بہت مضبوط ہوتی ہے. تو وہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب اس کو بھول گئے. زلیخا کو وہ نہیں بھولی. تو وہ کیا کرتی تھی؟ کنیز حضرت زلیخا کا ہاتھ پکڑ کے لا کے رستے میں کھڑا کر دیتی تھی. تو زلیخا تو ہو گئی تھی نابینا. تو زلیخا کہتی تھی کہ یوسف کی سواری سے لگ کے جو گرد اڑے نا، بس وہ میرے چہرے پہ پڑ جائے تو مجھے چین آ جائے. یعنی اب بھی اس کے دل سے محبت نکلی نہیں تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہت کے شکرانے میں پورے مصر والوں کی دعوت کی اور آپ نے فرمایا کہ کبھی مصر کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہے، سب کو لا کے کھلاؤ. اور سب آ گئے، لیکن یہ رستے میں کھڑی رہی. سپاہی اس کو کہتے ہیں بڑی بھی، چل تو بھی کھا لے. کہا نہیں میں نہیں کھاتی. تو کہا نہیں ہمارے بادشاہ نے ہمیں کہا ہے کہ ایک بچہ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے. تو حضرت زلیخا نے کہا اگر تیرے بادشاہ کو ہماری بھوک کا اتنا احساس ہے تو بول اس کے اندر، اگر واقعی بھوکوں کے بھوک کا اس میں احساس ہے تو وہ خود کیوں نہیں آتا ہمیں دعوت دینے کے لیے؟ دعوت اس کی ہے اور تمہیں بھیجتا ہے دعوت دینے کے لیے. جو مجبور ہے بھوک سے وہ جائیں، ہم کیوں جائیں؟ جب تک وہ ہمارے پاس خود نہ آئے گا ہم اس کے دسترخوان پہ نہیں کھائیں گے. ہم مانگ کر تو کھا لیں گے لیکن بادشاہ کے دسترخوان سے ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تو کسی نے جا کر کہا بادشاہ ایک بڑی غیرت مند بڑھیا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ جب تک بادشاہ نہ آئے گا ہم نہیں جائیں گے. تو چونکہ حضرت یوسف تھے، غریبوں کا بھوکوں کا خیال تک کا کوئی بات نہیں، اگر وہ ہمارے جانے سے آتی ہے تو ہم جاتے ہیں. آئی تو اس کی کنیز لے کر کے سہارا دے کر کے زلیخا کو کھڑی تھی. تو حضرت یوسف نے کہا اے بڑی بھی چل ہم تجھے لینے آئے ہیں، کھا لے. تو اس نے کہا یوسف تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ حضرت یوسف نے کہا نہیں کون ہے تو؟ تو رونے لگی ہم تو تجھے نہ بھولے اور تو ہمیں بھول گیا. تو کہا کون ہے؟ تو کہنے لگی میں زلیخا ہوں. کہا اچھا تو زلیخا ہے؟ کہا یوسف میرے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا، اب تو میرے ساتھ شادی کر لے. حضرت یوسف نے فرمایا میں ابھی عمر میں جوان ہوں اور تو جو ہے بوڑھی ہو چکی ہے، نابینا ہو چکی ہے، تیرے بدن پہ جھریاں ہے، بتا میں تجھ سے شادی کر کے کیا کروں گا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے اور عرض کرنے لگے یوسف اس کی آرزو اللہ چاہتا ہے کہ پوری کر دی جائے کیونکہ اللہ نے اسے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، یہ آپ کی بیوی ہونی ہے. حضرت جبریل سے یوسف علیہ السلام نے کہا مگر یہ تو بوڑھی ہے. حضرت جبریل نے اپنے پر سے زلیخا کو چھو دیا. مختلف روایتیں، اپنے پر سے زلیخا کو چھو دیا تو زلیخا فوراً جوان ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی جوانی کو اسے لوٹا دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرے لیے زلیخا کو جوان کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے لیے جوان کر دیا. پھر آپ کا نکاح ہوا تو زلیخا مسلمان بھی ہوئی، پھر وہ ایمان بھی لائی اور اللہ تعالیٰ نے زلیخا کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بیٹے عطا کیے. یہاں بہت پیارا نکتہ صوفیاء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر زلیخا کے دل میں سچی تڑپ ہے یوسف کو پانے کی تو اس کو یوسف مل جاتا ہے، اگر بندے کو سچی تڑپ ہو خدا کو پانے کی تو اس کو خدا کیوں نہیں مل سکتا. تڑپ سچی ہونی چاہیے. واقعی زلیخا کی تڑپ بڑی سچی تھی اور اس نے اتنی ساری بدنامیاں، اتنی ساری مصیبتیں، تکلیفیں سب جھیلی تھی. کس کے لیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. اور پھر انہوں نے حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بتایا
کہ عزیز مصر نے مجھے کبھی چھوا بھی نہیں، اور وہ داستان میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچے ہوئے، ان میں سے ایک بیٹا جو تھا افراہیم، اس کا نام تھا افراہیم، جس کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بنی ہے نا، آپ نے سنا نا ایوب علیہ السلام کے ذکر میں افراہیم، وہ افراہیم جو تھے وہ ہو بہو یوسف علیہ السلام کا بچپنا تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے باپ کی ہم شکل پیدا کیا تھا، یوسف علیہ السلام کی ہم شکل، ان کا نام تھا افراہیم۔ اب ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی بن گئے، خوب شان سے رہنے لگے۔ اب وہ دن گزر چکے تھے بہاروں کے، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، جو بہاروں کے اور برسات کے دن تھے، ہر پہاڑی پر، ہر زمین پر کھیتی کھیتی کھیتی، جتنی خالی جگہ تھی اس علاقے میں سب جگہ خوب کھیتی کی، حتیٰ کہ پہاڑوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ کھیتی کروائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت دی، اور آپ نے پتھروں کے مکانات بنائے اناج کو گودام میں رکھنے کے لیے، گویا کہ گودام کا تصور جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو دیا ہے، مال اسٹاک کرنے کا تصور، حفاظت کرنے کا تصور حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں کو ملا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پتھروں کے مکانات بنائے اور 7 سال اس میں بھرپور اسٹاک کیا، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سب کو کھلایا، اور 7 سال میں اتنا اسٹاک ہو گیا بھرپور کہ 7 سال تک کے اب گزر ہو سکتا تھا مصر والوں کا۔ لیکن چونکہ مصر والے اس میں حصے دار نہ تھے، آس پاس کے لوگ بھی آنے والے تھے، تو پہلا سال جب قحط سالی کا آیا تو مصر والوں نے جو ہے اپنے پیسے دیے اور اناج خریدا۔ جب دوسرا سال آیا تو دوسرے سال سونا چاندی دیا اور اناج خریدا۔ تیسرا سال آیا تو اپنی ساری زمینیں دے دی، اس کے بدلے سے یوسف علیہ السلام سے اناج خریدا۔ چوتھا سال آیا تو اپنے سارے مکانات دے دیے اور اناج خریدا۔ 5واں سال آیا تو اپنی اولادیں دے دی حضرت یوسف کو، اور اس کے بدلے میں بھئی بھوک مر تو نہیں سکتے تھے نا، تو اولاد دے کر اناج خریدا۔ اور جب 6واں سال آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اب تو تمہارے پاس کچھ بچا نہیں ہے، اب کیا دو گے اناج کے بدلے؟ تو انہوں نے کہا ہم سب تیرے غلام بن جاتے ہیں۔ 6 سال وہ غلام بن گئے، پھر اناج لیا، اور چونکہ 7ویں سال میں جب سب غلام ہی بن چکے تھے تب ان کو کھلانے کی ذمہ داری کس کو تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو تھی۔ تو پھر حضرت جبریل نے کہا یوسف جب تو نے اپنی قیمت لگائی نا تو اللہ نے تجھے غلام بنایا، اور جب اللہ نے تیری قیمت لگائی تو اللہ نے پورے مصر کو تیرا غلام بنا دیا۔ کوئی تجھے غلام ہونے کا تانا نہ دے، بلکہ اب پورا مصر اب تیرا غلام ہے، مصر کی عورتیں تیری غلام، مصر کے بچے تیرے غلام، مصر کے لوگ تیرے غلام۔ اب سارا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام ہو گیا۔ دیکھو اللہ کی شان کیا ہے، کہاں کھوٹے سکوں میں بیچے گئے اور اب سارے مصر کے بادشاہ بن گئے، پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام ہو گیا۔ ملک شام تک یہ بات پہنچی کہ مصر کا ایک بادشاہ ہے جو بہت مالدار ہے اور بہت نیک ہے، تو ملک شام والے بھی آتے اور سامان جو ہے وہ مال پیسے دے کر کے اناج لے کر کے جاتے۔ قحط سالی بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی تو وہ مصر آ کر لے جاتے، لیکن جب وہ لوگ مصر سے آتے ملک شام تو وہ بیت الحزن یا بیت الاحزان، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد اپنے گھر کا نام کیا رکھا تھا؟ بیت الاحزان، یعنی غموں کا گھر۔ وہ کیا اس گھر میں کبھی خوشیاں نہیں تھی، غم ہی غم تھے۔ تو لوگ وہاں سے آتے تھے تو کہاں اترتے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر رستے میں تھا، چوراہے میں، وہاں اترتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یہ قافلے اترتے تو مجھے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے، تو لوگوں سے کہتے تھے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو لوگ کہتے مصر میں ایک بادشاہ ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت نیک ہے، اور بہت مہمان نواز ہے، اور بہت نرم دل ہے، بہت لوگوں کا اکرام کرتا ہے، لوگوں کو بہت عنایات سے نوازتا ہے۔ حضرت یعقوب سنتے آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک کون ہے انٹرنیشنل اسلامک اور میں اتنا یوٹیوب برا نہیں ہو چینل۔ جاتا تو میں ضرور جا کر اس سے ملتا وہ کون نیک ہے۔ تو لوگ اس طریقے سے بیان کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا حضرت یعقوب سے کہ وہ کون ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام سے چھپا دیا، ادھر یعقوب علیہ السلام سے چھپا دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان بغیر نام کے یہاں تک آنے لگی۔
تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے 10 بیٹے یہودا شمعون روبیل وغیرہ وہ 40 سال ہو گئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو معاف نہیں کیا تھا, ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے, آپ ان سے دور ہی رہتے تھے. سب مل کر کے آئے, کہا بابا مجھے معاف کر دے. اب 40 سال ہو گئے یوسف کو بھیڑیا کو کھائے ہوئے, بابا اب تو ہم سے بات نہیں کرتا صحیح سے, چھوڑ دے سب, دیکھ ہمارے کپڑے پھٹ گئے, ہمارے بچوں کا کیا حال ہوا, ہم بھوک سے مر رہے ہیں, بتا ہم کیا کریں, قحط سالی ہے, ہم پیسے کو ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو گئے. تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, اب تم اپنے کیے کو پہنچ ہی گئے ہو تو ایک کام کرو, مصر میں ایک بادشاہ رہتا ہے اور وہ بادشاہ بہت نیک ہے اور وہ بہت پرہیزگار ہے اور وہ بہت مہمان نواز ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے اور وہ جو ہے لوگوں کو بہت نوازتا ہے, اس کے پاس جاؤ. کہا بابا وہ تو پیسے لے کے اناج دیتا ہے, ہمارے پاس تو کھوٹے سکوں کے سوا اور پنیر کے سوا اور چند پھٹے پرانے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے, وہ ہمیں کیسے دے گا. آپ نے فرمایا جاؤ, وہ نیک ہے نا تو اس سے کہنا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہے, اپنا نسب بیان کرنا, جب وہ تمہاری اعلیٰ نسبی سنے گا تو وہ تم پہ رحم کرے گا, عنایتیں کرے گا. کہا اگر نسب پہ رحم نہ کرے تو کہا کہ اپنی غربت بیان کرنا, فاقہ کشی بیان کرنا, کسی چیز پر تو اس کو رحم آ جائے گا. اور فرمایا سنو وہ بادشاہ ہے نا, بادشاہ کے پاس ایسے نہیں جانا, تم ادب سیکھو پہلے مجھ سے. کیسے جانا؟ کہا بادشاہ کے پاس جانا تو ادھر چکر مکر نہیں دیکھنا, اس کے پاس دیکھنا, ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا اور اس کی طرف پیٹ نہیں کرنا, جب تک وہ بیٹھنے کو نہیں کہے بیٹھنا نہیں. یہ سب آداب سکھائے. اور آپ نے بہت پیارے جملے کہے, بیٹو جس طرح دریا کا کوئی پڑوس نہیں ہوتا ہے ایسے بادشاہوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھنا میرے بیٹو, اگر وہ ناراض ہو گیا تو تمہیں قتل ہی کر دے گا. ایک کا غم تو یوں ہی اٹھا رہا ہوں اور میں تمہارا غم کب اٹھاؤں گا, اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں. ساری وصیتیں کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا. اب یہ لوگ جو ہے مصر میں داخل ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی یہ امید تھی کہ ایک دن میرے بھائی میرے پاس آئیں گے, کیونکہ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا یوسف گھبرا نہیں, آج انہوں نے تجھے مار پیٹ کر کے کنویں میں ڈالا ہے, اللہ ان پر ایک وقت لائے گا کہ یہ مجبور ہو کر تیرے پاس آئیں گے. تو حضرت یوسف کو بڑی امید تھی کہ اللہ کا وعدہ ہے تو آئیں گے, تو آپ نے جگہ جگہ پیرے بٹھا کے رکھے تھے تاکہ بھائی میرے آئیں. البتہ وہ آئے. تو یہ تھا کہ چونکہ کئی ممالک سے لوگ آتے تھے یوسف علیہ السلام سے اناج لینے کے لیے, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سسٹم بنا رکھا تھا کہ پہرے دار مقرر کر رکھے تھے دروازے پر, وہ جو لوگ آتے تھے ان کے نام, ان کے پتے اور وہ کیوں آئے, کس لیے آئے, کیا لے کر آئے, ساری چیزیں ہوتی تھی. اب یہ پہنچے تو ان لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر, بہت نبی کی اولاد تھے نا, عمل اچھا نہیں تھا, کہیں ان سے غلطی ہو گئی تھی لیکن تھے تو نبی کی, بڑے خوبصورت نورانی چہرے ان لوگوں کے تھے اور بڑے اونچے اونچے بڑے وجاہتی چہرے پر. ان کو دیکھ کر وہاں کے لوگ بڑے متاثر ہوئے, چونکہ وہاں کے مصر کے لوگ قبطی تھے, یہ لوگ جو ہے وہ عبرانی تھے, عبرانی زبان بولتے تھے یہ. تو ان کو دیکھ کر بڑے, تو ترجمان کو بلایا, اور یہ قبطی زبان نہیں بول سکتے تھے, وہ لوگ عبرانی نہیں بول سکتے تھے, تو انہوں نے کہا ہم کنعان سے آئے ہیں, نبیوں کی اولاد ہیں, سب لکھایا. اور لکھانے کے بعد کہا پیسے کیا لائیں, تو انہوں نے گردن نیچی کر لی کہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, اور اگر کچھ ہے بھی تو کھوٹے سکے اور پنیر ہمارے پاس ہے. تو چونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جو بھی آئے جب تک مجھ تک معاملہ نہیں بھیجنا, تم کوئی فیصلہ نہیں کرنا. تو یہ ساری داستان جب لکھ کر کے آئی نا, اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو چونکہ سب کے نام تھے, یہودا, روبیل, شمعون وغیرہ وغیرہ 10 کے نام تھے, تو آپ خط دیکھ کر کے بہت روئے. ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ اتنی مصیبتوں میں تو کبھی نہیں رویا, آج تو کیوں روتا ہے؟ اور کہا تم سب اٹھ کر کے چلے جاؤ. پھر اس کے بعد دوبارہ خط پڑا, پھر خوب روئے. تو جو قاصد آیا تھا اس سے پوچھا کہ بتا وہ لوگ کس حال میں؟ کہا بادشاہ بہت برے حال میں, ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, بڑے محتاج ہیں, بڑی تکلیفیں بیان کرتے ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے, اور قاصد نے پوچھا بادشاہ بتا کہ تو کیوں روتا ہے؟
تو تب حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ معتبر آدمی تھا، اس قاصد کو بتایا یہ جو آنے والے ہیں نا یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے سوتیلے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے مارا تھا، انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، میرے آگے کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈالا تھا، میرا پانی چھین کر کتے کو پلا دیا تھا میرے سامنے، مجھے غلام. تو کہا اب آپ بتائیں جب آپ پر انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا تو اب آپ ان کے ساتھ میں کیا کریں گے؟ آپ ان کے ساتھ میں کیا کریں گے؟ میری قوم کے جوانوں، داستان حضرت یوسف سننے والوں، گھروں میں بیٹھ کر میری مائیں اور بہنیں جو بہت توجہ سے سن رہے ہیں، یہ صرف سننے والی داستان نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو پوچھتا ہے کہ ظلم کے بدلے میں کیا کروں گا، تو ایک بھائی جو دوسرے بھائی کے ساتھ کرتا ہے میں وہی کروں گا، ایک دوست جو دوسرے دوست کے ساتھ کرتا ہے میں وہی کروں گا. انہوں نے جو کیا وہ ان کا حصہ تھا اور میں جو کروں گا وہ میرا حصہ ہے. یعنی میں ان کو نوازوں گا، میں ان کو محروم نہیں کروں گا، میں ان کو عزت دوں گا. یہ سب کہا. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے سوچا بھوکے ہوں گے تو چہرے پر پیلا پن ہوگا، پھٹے کپڑے ہوں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. آپ نے دوسرا خط لکھ کر کے بھیجا، پہلے 5 دن تک کے انہیں خوب کھلاؤ، مجھ سے ملنے سے پہلے انہیں خوب کھلاؤ. انہیں خوب کھلایا گیا، اچھے کپڑے پہنائے گئے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو میرے محل میں ٹھہراؤ، یعنی جہاں اور لوگ رکتے ہیں مسافر وہاں نہیں بلکہ ان کو میرے محل میں ٹھہرا. وہ محل میں رکے. پھر 6 دن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی تو دسترخوان لگایا تو وہ آپس میں باتیں کرتے تھے عبرانی زبان میں، کیونکہ ان کو کیا پتا تھا کہ بادشاہ تو قبطی ہے اور وہ عبرانی زبان نہیں جانتا. تو یہودا کہتا تھا بادشاہ ہم پر بہت مہربانی کر رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو ایک ایک ٹکیا دی جاتی ہے روٹی کی اور ہمارے لیے اتنی غذائیں، اتنے آئٹمس، یہ مٹھائی، یہ سب حلوہ اور یہ سب مرگن چیزیں. تو ایک کہتا تھا کہ شاید ہم نبی کی اولاد ہے اس لیے ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے بادشاہ. حضرت یوسف علیہ السلام سنتے جاتے اور روتے جاتے. پھر کوئی کہتا شاید ہم غریب لوگ ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے چہرے دیکھ کر وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بہت روتے. بہرحال پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اپنے کمرے خاص میں اور بٹھا کر ان سے کہا کہ کون ہو تم؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہمارے باپ کے باپ کا نام اسحاق علیہ السلام، ان کے باپ کا نام ابراہیم علیہ السلام. کہا ہم اپنے باپ کے 12 بیٹے ہیں، ہمارے 12، ہم 12 بھائی ہیں. تو کہا پھر تم 10 کیوں آئے؟ تم 10 کیوں آئے؟ تو کہا کہ وہ جو 2 بھائی تھے نا وہ سوتیلے تھے، تو ان میں سے ایک بھائی کو ہم لے کر کے گئے تھے کھیلنے کے لیے تو اس کو بھیڑیا کھا گیا. اس کو بھیڑیا کھا گیا تو اس کے غم میں ہمارا باپ بہت روتا ہے. تو اس کا دوسرا سگا بھائی ہے تو اس کو ہمارے باپ نے ہم پہ بھروسہ اب نہیں کرتا، وہ تو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا. کہا اچھا. تو کہا تمہارا باپ کون ہے؟ کہ ہمارا باپ نبی ہے، پیغمبر ہے. تو کہا کہ وہ اس کو بھیڑیا کیوں کھا گیا؟ کیسے کھا گیا اس کو؟ وہ کہا وہ باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کو کیا یہ زیبا دیتا ہے کہ وہ 12 بچے ہو تو ایک ہی سے پیار کرے اور دوسروں سے زیادہ پیار نہ کرے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ کیسا نبی ہے تمہارا باپ؟ آپ امتحان لے رہے ان کا. تو انہوں نے کہا، دیکھو سچائی زبان پہ آ گئی، انہوں نے کہا ارے وہ ہمارا بھائی اتنا خوبصورت تھا نا، بادشاہ تو دیکھ لیتا تو تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے پیار کرتا، وہ تھا ہی ایسا، بڑا حسین تھا وہ. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج دیا اور اناج کے اندر جو ہے وہ بوریوں کے اندر پھر وہ پیسے بھر دیے اور اس کے بعد فرمایا کہ اب جب دوبارہ آؤ گے تو میں تمہیں اناج نہیں دوں گا، بلکہ وہ جو تمہارا 11واں بھائی ہے نا جس کا نام تم نے بن یامین بتایا ہے، تو اس کو جب تک نہیں لاؤ گے میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب نہیں آنا، اور اگر آنا تو اس کو لے کر کے آنا. تو وہ لوگوں نے لے کر کے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے. انہوں نے ساری داستان بتائی، وہ بادشاہ ایسا ہے، یہ اتنا اکرام کیا، وہ کیا وہ کیا وہ کیا. اور جب بورے کھولے تو واپس پیسے مل گئے. تو کہا پیسے بھی لوٹا دیے. یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے کہا بابا دیکھ کتنا وہ ہم پہ احسان کرتا ہے. اب لیکن اس نے کہا کہ اب نہیں آنا، اور اگر اب آنا تو اپنے وہ 11ویں بھائی کو لے کے آنا. حضرت یعقوب نے کہا نہیں، میں اب کسی صورت میں بنیامین کو نہیں بھیج سکتا، کیونکہ ایک بیٹے کو تو بھیڑیا کھا گیا،
اب دوسرے کو میں کیسے تمہارے ساتھ بھیجوں؟ تم دھیان نہیں کرو گے کچھ بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بابا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہمارے بچوں کا تو دیکھ، ایک ایک بھائی کو 12 بیٹے ہمیں، تو ہم کیا کریں؟ بچوں کو بھوکا ماریں گے ہم؟ بنیامین کے تو 3 ہی بچے ہیں اور ہمارے تو 12 بچے ہیں، تو ہمیں جانا ہی پڑے گا مانگنے کے لیے، وہ دے گا نہیں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کیا تم اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کو کچھ ہو گیا تو ہم بھی نہیں آئیں گے بس، لیکن اب بھیج اس کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو جب تم 11 بھائی ایک ساتھ جاؤ گے تو اتنے اونچے تڑنگے خوبصورت ہو تو لوگ نظر لگائیں گے، تو الگ الگ دروازے سے جانا، ایک ساتھ ایک دروازے سے نہیں جانا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگتی ہے، اسی لیے اگر کسی اچھی چیز کو دیکھو تو فوراً ماشاءاللہ کہا کرو، اپنے بچوں کو بھی دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، کھانا کوئی اچھا دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، نظر لگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی، بری نظر کی وجہ سے۔ آپ نہیں کہتے ارے ابھی بیٹھا تھا ابھی مر گیا، تو اکثر ایسی اچانک موت کیوں ہوتی؟ نظر لگنے کی وجہ سے۔ جادو اتنی جلدی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی نظر بد اثر کرتی ہے، اس لیے جب بھی گھر سے نکلا کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آیت الکرسی شریف پڑھ کے نکلا کرو، اور اگر طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس پڑھ لیا کرو۔ بچوں پہ بھی شام کے وقت دم کیا کرو، کیونکہ فرمایا گیا نظر بد اگر پتھر کو لگ جائے تو پتھر پھٹ جاتا ہے، نظر بد جانور کو لگ جائے تو جانور ہانڈی میں آ جاتا ہے، نظر بد اگر انسان کو لگ جائے تو انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام خود دعا کرتے تھے کہ اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، تو اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ بری نظر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا نظر لگ جائے گی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو جیب میں جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے پیسے نکالتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پورے پیسے نکالے تو ہو سکتا ہے کہ نظر لگ جائے گی اس کو، تو اس بچا کرو۔ اسی لیے کہا گیا کہ پیسوں کی نمائش مت کرو، اور اپنے جسم کی نمائش مت کرو، اپنے کھانے کی نمائش مت کرو، اپنے بچوں کی نمائش مت کرو، جھوٹ بھی مت بولو، لیکن دعا بھی کرو کہ اللہ نظر بد سے بچائے۔ نظر بد بہت بری چیز ہے اور وہ بہت اثر کرتی ہے لوگوں پر۔ اچانک بیٹھے بیٹھے آدمی کی طبیعت کیا سے کیا ہو جاتی ہے نظر بد کی وجہ سے۔ اکثر نظر بد، اور نظر بد کیوں لگتی ہے؟ کسی بھی چیز کو آپ ٹکٹکی باندھ کر کے ایک جیسا دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے تو نظر لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب اچھی چیز دیکھو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا کرو، ماشاءاللہ کہہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ سب پہ فضل فرمائے۔ تو فرمایا کہ نظر لگ جائے گی، بیٹا ایک ساتھ نہیں جانا، او ہو ایک باپ کے 11 بیٹے تو نظر لگے گی تو پھر کچھ بھی ہو جائے گا، 12 کو نظر لگی تھی تو ایک تو چلا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ الگ الگ دروازے سے جانا، تو انہوں نے کیا کیا کہ 2 بھائی ادھر سے، 2 بھائی ادھر سے، 2 بھائی ادھر سے، 2 تقسیموں میں، آخری میں بنیامین اکیلے بچ گئے۔ تب بنیامین کوئی جو وہ قبطی زبان آتی نہیں تھی، اب یہ وہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے، لوگوں سے رستہ پوچھتے، عبرانی زبان میں کوئی بتاتا نہیں، تو فرشتہ آ کر حضرت یوسف سے کہتا ہے یوسف تیرا سگا بھائی جو بنیامین ہے نا، وہ بنیامین کھڑا ہوا ہے دروازے پہ، اس کو کوئی رستہ نہیں بتاتا۔ تو آپ نے کیا کیا کہ غریبوں فقیروں جیسا لباس پہنا، چہرے پہ نقاب ڈالا اور بنیامین کے پاس آئے، اس سے پوچھا عبرانی زبان میں کہ آپ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ میں کنان سے، شام سے ہوں۔ نام کیا ہے؟ میرا نام بنیامین ہے، میرا باپ یعقوب ہے، میرے بھائی الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے میرے ابا کی وصیت کے مطابق تاکہ نظر نہ لگے، اب مجھے رستہ ہی نہیں پتا، وہ پہلے آ چکے ہیں، میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے چل میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں۔ ساتھ میں لے کر کے گئے، بھائی کھڑے تھے، کہا وہ دیکھ تیرے بھائی کھڑے ہیں۔ تو بنیامین کہتا ہے اے مسافر اجنبی تو کیسا ہے؟ تیری بات سے مجھے اتنی انسیت حاصل ہوئی، اب میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کہا نہیں بھائی میں تو ایک مسافر آدمی ہوں، جاتے اپنے بھائی کے پاس جا، اور میں چلا۔ پھر آپ چلے آئے، پھر یہ سب لوگ آئے۔ تو ان کے آنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ جس محل کے کمرے میں ان کو ٹھہرانا تھا اس محل کی دیواروں پر آپ نے تصویریں بنوائی۔ کیا تصویریں؟ کنواں ہے، پھر اس کے بعد 10 بھائی ہے، ایک بھائی یوسف کو مار رہا ہے تو وہ دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، دوسرے مار رہا ہے تو تیسرے کے پاس جا رہے ہیں، ایک بھائی ہے جو
ہاتھ سے روٹی چھین کر کے کتے کو پھینک رہا ہے کتے کے آگے. یعنی یہ ساری تصویریں وغیرہ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام نے کمرے میں بنائی. اب بن گئی تو ان کو وہیں ٹھہرایا اور ان سے کہا کہ بھئی کھانا کھا لو. تو وہ کمرے کو دیکھ کر کے رونے لگے. ارے یہ تو جو یوسف کے ساتھ ہم نے کیا تھا 40 سال پہلے, یہ تو سب وہی داستان ہے, یہ یہاں کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے, ہم کھانا نہیں کھائیں گے. کہا اچھا نہیں کھاؤ گے, کیوں نہیں؟ کہا یہ منظر دیکھ کر کے ہمیں بھوک اچھی نہیں لگتی, اس لیے کہ یہ تو ہم کچھ عجیب ہی دیکھ رہے ہیں, یہ بہت غمگین منظر ہے یہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں, دوسرے کمرے میں چلے جاؤ. اور دوسرے کمرے میں چلے گئے. بنیامین جو تھے انہوں نے کہا نہیں میں تو یہی کمرے میں بیٹھوں گا, کیونکہ یہ جو شکل دکھتی ہے نا یہ میرے بھائی یوسف کی شکل ہے, میں ذرا اس کو دیکھوں تو صحیح. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بیٹا افراہیم جو تھا, آپ نے اپنے بیٹے کو کہا جا اور تو بنیامین کے پیچھے جا کے بیٹھ. تو جیسے ہی جا کر کے بیٹھا تو تصویر دیکھتا بچے کو دیکھتا, تصویر دیکھتا بچے کو دیکھتا. کہا او بچے تو تو تیرا چہرہ ایسا کیوں ہے, یہ چہرہ تو کہاں سے لایا ہے؟ تو کہا کہ میرے باپ کی طرح ہے میرا چہرہ, جیسا چہرہ میرے باپ کا ہے ویسے ہی چہرہ میرا ہے. کہا تیرا باپ کون ہے؟ کہا میرا باپ یوسف صدیق ہے. تو سینے سے لگا کے کہ بنیامین خوب روئے. کہا میرا بھی ایک بھائی تھا یوسف صدیق, اس کو بھیڑیا کھا گیا. میرا بھی ایک بھائی تھا یوسف صدیق, ایسے ہی تھا وہ, اس کو بھیڑیا کھا گیا. حضرت بنیامین کو اس افراہیم نے کہا, حضرت افراہیم نے, کہ اس کو بھیڑیا نہیں کھایا بلکہ وہ یہاں موجود ہے, وہ مصر کا بادشاہ. چلیے چچا جان آپ میرے والد کے بھائی ہیں اور چل کر کے ملیے. جب حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی سینے لگ کر کے خوب روئے اور کہنے لگے بھیا اب میں آپ کے پاس سے کہیں نہیں جاؤں گا. تب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خیریت پوچھی حضرت بنیامین سے. یوسف علیہ السلام نے کہا افراہیم بتا بابا کیسا ہے؟ تو حضرت افراہیم نے کہا, حضرت بنیامین نے کہا یوسف 40 سال ہو گئے, تیرے بابا نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. جب کھانا سامنے آتا ہے تو بابا روتا ہے, پانی سامنے آتا ہے تو بابا روتا ہے. اور روتے روتے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی, اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. وہ یوسف 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 کے سوا کچھ اور نہیں جانتا, بس اس کو یوسف کے سوا کچھ خیال ہی نہیں. یوسف تو بادشاہ بن گیا لیکن تیرا باپ تو اب چلنے کے قابل بھی نہ رہا, وہ تو چل بھی نہیں سکتا تیرے غم میں. اچھا حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بابا کو یاد کر کے خوب روئے اور اس کے بعد پھر پوچھا کہ تیری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کہا ہاں ہوئی, 3 بچے پیدا ہوئے, ایک کا نام میں نے کنواں رکھا, ایک کا نام میں نے بھیڑیا رکھا, ایک کا نام میں نے یوسف رکھا. کہا ارے یہ نام تو نہیں رکھے جاتے, تو یہ نام تو نے کیسے رکھا؟ کہا بھائی تجھ سے اتنا پیار تھا, آج سے پہلے میں کبھی نہیں مسکرایا 40 سالوں میں. جب کنویں میرے بیٹے کے ایک کا نام کنواں تھا تو مجھے وہ کنواں یاد آتا جس کنویں میں تجھے پھینک دیا گیا تھا. اور بھیڑیا نام اس لیے رکھا کہ بھیڑیے کو دیکھتا تو وہ بھیڑیا یاد آتا جس پہ تجھے کھانے کا الزام رکھا گیا تھا, اور جب یوسف کو پکارتا تو یاد آتا. پھر اس کے بعد کہا بہن کا کیا حال ہے؟ تو کہا بہن کا حال تو یہ, جس رستے سے تم گئے تھے تمہیں بھائی لے کے گئے تھے, جب صبح ہوتی ہے تو بہن جاتی ہے اور اسی رستے پر جا کر کے بیٹھ جاتی. 40 سال سے اس کا معمول ہے کہ وہ جاتی ہے تو 40 سال سے رستے پہ صبح کو بیٹھ جاتی ہے اور شام تک تیرا انتظار کرتی ہے کہ میرا یوسف آئے گا. بہن کو تیرا انتظار ہوتا ہے کہ میرا یوسف آئے گا, کیونکہ جب تو جا رہا تھا تو بہن نے یہ بھی کہا تھا اللہ میرا بھائی یوسف تیری امانت ہے اور اللہ میری امانت کو ضرور واپس کرے گا. میں حیران ہوتا ہوں جس یوسف کا بھائی جس بہن کا بھائی یوسف حیات ہو اس کے انتظار کا یہ عالم ہے, تو جس زینب کا بھائی حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہو اس زینب کے غم کا عالم کیا ہوگا. کوئی یوسف کی بہن کے غم کا اندازہ تو لگائے. جب یوسف کی بہن کے غم کا یہ حال ہے, انتظار کرتی ہے نا کہ میرا بھائی آئے گا, لیکن زینب کا بھائی تو کبھی لوٹ کر آنے والا نہ تھا. تو حضرت یہ داستان سن کر کے حضرت یوسف خوب روئے اور فرمایا کہ کوئی بات نہیں, اب وہ دن ختم ہو گئے جسے غم کے دن کہتے ہیں.
اور پھر آپ نے ان 10 بھائیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پھر ان سے باتیں کی. اب باتیں کرنے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ میں تو ہوں قبطی، لیکن میں کچھ دن تک کے مصر شام میں رہا ہوں تو مجھے عبرانی زبان بھی آتی ہے. اور پھر ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک داستان سناتا ہوں، وہ داستان سنو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل سنائیں. تو پھر ان کو کہا کہ 12 بھائی تھے، 2 بھائی سوتیلے تھے، اور پھر وہ پوری داستان. ایک بھائی نے روٹی چھینی کتے کو دے دی، پانی چھینا کتے کو پلا دیا، خوب مارا، کنویں میں ڈال دیا، غلام بنا کے بیچ دیا. وہ پوری داستان ان کے کلیجے پھٹے جاتے تھے کہ یہ داستان ہم جانتے یہ یہاں تک کیسے آئی ہے. بہرحال وہ سب داستان بتایا کہ کوئی بات نہیں، تم نبیوں کی اولاد ہو، جاؤ میں تم سب کو پھر نوازتا ہوں اور تمہارے بابا سے میرا سلام کہنا. بہت تکریم کی، اعزاز کیا اور سب سامان لے کر کے بھیجا. جب وہ ایک منزل پہ پہنچے تو پھر 500 کا لشکر بھیجا. 500 کا لشکر ان کو گرفتار کر کے لایا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بادشاہ جس گلاس سے پانی پیتا ہے وہ یاقوت کا ہے، یاقوت کا وہ گلاس ہے، اور وہ گلاس چوری ہو گیا، دکھتا نہیں. چونکہ محل میں تو تم ہی ٹھہرے تھے، محل میں تمہارے سوا کسی مسافر کو ٹھہرایا نہیں جاتا. تو ان لوگوں نے کہا ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چور لوگ نہیں ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چور لوگ نہیں ہیں. تو ایک کام کرو، آپ ہمارا سامان چیک کرو، آپ ہمارے سامان کی تلاشی لو. تو کہا ٹھیک ہے چلو تلاشی لیتے ہیں. سارے سامان کی تلاشی لینی شروع کی. تو یوسف علیہ السلام نے قبطی زبان میں کہا کہ بڑے سے تلاشی لینا اور بنیامین کی تلاشی نہیں لینا. تو 10 کی تلاشی لی تو کچھ نکلا نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے پھر عبرانی زبان میں کہا کہ اب یہ چھوٹا ہے، اس کی تلاشی مت لو، کوئی بات نہیں، جاؤ ان کو بھیجو، جاؤ جاؤ تم جاؤ. تو انہوں نے غصے میں آگے، کیونکہ سوتیلا بھائی تھا نا، غصے میں آگے کہا بھائی ہماری تلاشی لی، اس کی بھی لے لو نا، یہ ہم سے بہتر تھوڑی ہے. تو جب تلاشی لی تو حضرت بنیامین کے اس میں تھیلے میں وہ گلاس نکل گیا. وہ کہا او ہو، یقیناً یہ اس کا جو بھائی تھا نا یوسف، وہ بھی چور تھا جس کو بھیڑیا کھایا، تو یہ چوری لوگ ہیں. تو کہا کہ بھئی اب مسئلہ بتاؤ، اس نے چوری کی تو اس چوری کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو کہا ہمارے یہاں چوری کی سزا یہ ہے کہ جو کسی کی چیز چرائے گا وہ اس کا غلام بن جائے گا. تو کہا کہ اب اس کو جمع کرو، چلو بنیامین کو یہی رہنے دو، تم جاؤ. تو کہا نہیں، ہم تو قسم کھا کے ہیں باپ سے، ہم تو نہیں جائیں گے. ایک کام کرو، مجھے رکھ لو لیکن اس کو چھوڑ دو. تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھئی یہ کوئی بات ہوئی، کوئی انصاف ہے یہ کہ کوئی چوری کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور جو بے قصور اس کو پکڑ لیا جائے، کوئی انصاف ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ تو یہی رہے گا. اور یہودا نے کہا اب مجھ میں طاقت نہیں کہ میں اپنے باپ کو مسجد رلاؤں، یہ نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، تم جاؤ. اور جا کر کے باپ کو ساری داستان بتاؤ اور باپ سے کہنا کہ دیکھو بنیامین نے چوری کی، چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، یوسف بھی چور تھا معاذ اللہ. حضرت یوسف کو وہ چور کیوں کہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے 4 سال کی عمر میں دیکھا کہ ان کی جو خالہ تھی وہ ایک بت کی پوجا کرتی تھی، چھوٹا سا بت تھا، اس کی پوجا کرتی تھی اور اس کو یعقوب علیہ السلام کی چوری سے جیب میں چھپا کے رکھتی تھی. تو ایک دن وہ سو گئی تو یوسف علیہ السلام نے اس کی جیب سے وہ بت نکالا اور اس کو زمین کے اندر چھپا دیا تاکہ اب یہ اس بت کی عبادت نہ کرے. اسی کو انہوں نے چوری نام رکھا تھا، جبکہ وہ تو اچھا کام تھا. اب آپ بات سمجھے؟ تو اور ٹائم بھی ہو گیا، میں آپ اگر اجازت دیں تو بات پوری کر لوں. میں بات پوری کر لیتا ہوں انشاءاللہ، آج داستان پوری کر لیتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ یہودا بھی رک گیا اور کہا، وہ واپس گئے تو کہا یعقوب علیہ السلام کا کہا کہ بنیامین نے چوری کیا. آپ نے فرمایا میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، تم نبی کی اولاد ہو، تم چور نہیں ہو سکتے، یہ الزام ہے میرے بیٹے پہ. اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ میرے بیٹو، یوسف کو بھی ڈھونڈو، بنیامین کو بھی ڈھونڈو، انشاءاللہ وہ تمہیں ملیں گے. تو پوتا پوتی جو تھی وہ ہنسنے لگے. یوسف کو بھیڑیا کھائے 40 سے زیادہ برس بیت گئے، دادا کو یوسف 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 ہی سجائی دیتا ہے، جبکہ اللہ نے بیٹے دیے، پوتے دیے، بیٹے دیے، سب دیا، اب یوسف یوسف کرتے ہیں. کہا جاؤ یوسف کو ڈھونڈو، بنیامین کو ڈھونڈو. کہا کہ نہیں جو ہے وہ
یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، بنیامین کے لیے کچھ کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو، میں بادشاہ کو خط لکھتا ہوں، اگر میری آنکھیں روشن ہوتی تو میں خود جاتا، البتہ بادشاہ کو خط لکھا، اے مصر کے بادشاہ، عزیز مصر، میں تیرا نام تو نہیں جانتا ورنہ میں تیرا نام ضرور لکھتا، تیرے نام سے میں خط لکھتا، مگر عزیز مصر دیکھ میں نبی ہوں، میرا بابا نبی، میرا دادا نبی، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، ہمارا خاندان چور نہیں ہو سکتا، ہم نبی زادے ہیں، نبی کی اولاد ہے، نبی لوگ ہیں، ہم یہ کام ہمارا خاندان نہیں کر سکتا۔ اور سن، اگر کسی الزام کے تحت تو نے میرے بیٹے کو رکھ لیا ہے تو میں تیری لیے بد دعا کروں گا، اور سن، اگر میں نے تیرے لیے بد دعا کر دی تو تو ہلاک ہو جائے گا، اس لیے میرا خط پاتے ہی تو میرے بیٹے کو فوراً واپس کر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ خط لے کر کے پھر وہ 9 لوگ واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے خط دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم دھمکی لائے ہو تمہارے بابا کی، تو اس میں تو کوئی بات نہیں چلے گی، میں نے تو دیکھا کہ تمہارے سامنے چوری کا مال نکلا اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہودا نے کیا کیا، عبرانی زبان میں ان کو کہا چکے سے کہ ہم چونکہ نبی کی اولاد ہے تو میرے اندر ایک خوبی ہے، میں اگر چلاتا ہوں نا، وہ جب چلاتا تھا تو اس کے بال جو ہے نا، بال آستین سے کپڑے سے باہر نکل جاتے تھے، اور جس کے سامنے چلا دیتا تھا جتنے لوگ سنتے تھے وہ سب مر جاتے تھے۔ تو یہودا نے کہا اب میں چلاؤں گا، اور جب چلاؤں گا تو یہ سب مر جائیں گے، اور جتنے بچیں گے ان کو قتل کرنا، بادشاہ کو بھی قتل کریں گے، لیکن بنیامین کو ضرور چھڑا کر لے جائیں گے۔ یہ ساری بات حضرت یوسف علیہ السلام نے سن لی، تو اپنے بیٹے افراہیم سے کہا کہ جب یہ جیسے ہی غصے میں آئے نا تو اس کی پیٹھ پہ تو ہاتھ رکھ دینا۔ تو کیا ہوتا تھا، جب یہودا غصے میں آتا تھا تو جب تک کہ اولاد یعقوب کوئی اس کے جسم کو ہاتھ ٹچ نہیں کرتا تھا تب تک کہ اس کا غصہ ختم نہیں ہوتا تھا اور بال اندر نہیں جاتے تھے۔ تو جیسے اس نے مٹھی باندھ کر اپنے آپ کو تیار کیا غصے کے لیے، پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے نے ہاتھ رکھ دیا تو اس کے سارے بال خود بخود جسم کے کپڑوں کے اندر چلے گئے۔ تو بھائی انتظار کرتے یہ کب چیخے گا، لیکن جب چیخ کی آواز نہیں، تو کہا تو چیختا نہیں، کہا رے یہاں پر کوئی اولاد یعقوب ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں، کیونکہ اس نے مجھے ٹچ کیا تو میرا غصہ ہی ختم ہو گیا، کون یہاں پہ اولاد یعقوب ہے؟ تو ان لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا تو پکڑا حضرت ابراہیم کو اور پکڑ کے کہا بتا تیری شکل بالکل یوسف جیسی، تو کون ہے؟ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو رونا آ گیا اور سوچا کہ کب تک دوریاں رہے گی۔ ان کو بلا کر کے کہا یہ یوسف کا بیٹا ہے، یوسف صدیق کا بیٹا ہے، جس کے بارے میں تم کہتے ہو نا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا نہیں کھا گیا، اب وہ مصر کا بادشاہ بن گیا ہے، وہ مصر کا بادشاہ ہے۔ تو کہا بھائی ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا لیکن تو نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ فرمایا کہ جو تم نے کیا تھا وہ تمہارا اپنا کارنامہ تھا، تمہاری اپنی حیثیت تھی، تمہارا اپنا ذوق تھا، جو میں نے کیا ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق کیا ہے۔ اور فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ بھی تم کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جلدی کوشش کرو بابا کو بھی یہاں لانے کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی لاؤ تاکہ جلدی سے بابا سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو یہودا نے کہا کہ بابا کو لانے میں جاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہی کرتا، کون سا کرتا جو تعویذ بنا کر کے یعقوب علیہ السلام نے گلے میں ڈالا تھا اور کنویں میں وہ پہنایا گیا تھا، وہی کرتا یہودا کو دیا، فرمایا لے جا یہ بابا کی آنکھوں پہ ڈالنا تو آنکھیں روشن ہو جائے گی۔ تو یہودا نے کہا تھا کہ وہ خون میں بھرا ہوا کرتا میں ہی لے گیا تھا، تو یہ کرتا بھی خوشخبری کی خبر بھی میں ہی لے کر کے جاؤں گا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے یہودا کرتا لے کر نکلا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بچے کہتے دادا تو یہی کہتا ہے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے میں سٹ گیا ہوں تو یقیناً مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ یہودا آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھا تو آنکھیں روشن ہو گئی، آنکھیں روشن ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا مبارک ہو یوسف زندہ ہے اور وہ بادشاہ بن گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس پہ خوش نہیں ہوئے بادشاہ بن گیا،
فرمایا پہلے یہ بتا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بادشاہ بن گیا، یہ کوئی ترقی کی دلیل نہیں ہے، وہ ہمارے دین پہ ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا مبارک ہو بابا، وہ تیرے دین پر ہے، وہ اسلام پر ہے، مسلمان ہے وہ، الحمدللہ۔ تو آپ کے اندر اللہ نے پھر طاقت و قوت عطا فرما دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر اس وقت ہو گئی تھی 160 سال کی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتا پوتیوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ کنعان سے نکلے اور آپ مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب مصر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قیمتی سے قیمتی لباس سارے بھتیجوں کے لیے، بھتیجیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے، وہ سوتیلی جو ماں تھی سب کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے اور بڑی فوج بھیجی، 2 لاکھ کا لشکر بھیجا، پھر پیچھے 50,000 کو استقبال کے لیے بھیجا، اور خوب شان و شوکت سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آئے۔ تو جو شان دیکھتے حضرت یعقوب بہت خوش ہوتے۔ پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بابا کے استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے۔ جب دونوں باپ بیٹوں کا آمنا سامنا ہوا تو آسمان کے فرشتے رو پڑے، کیونکہ تقریباً 40 سال کے بعد بچھڑے ہوئے باپ بیٹے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ فرشتوں نے اللہ سے التجا کی، مولا 40 سال کے بعد آج باپ بیٹے ملیں گے، ذرا وہ منظر دیکھنے کی اجازت دے کہ وہ منظر کیسا ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا اللہ میں نے اپنے سارے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ اور جیسے یوسف علیہ السلام نے پہلی نظر اپنے بابا کو دیکھی تو فرمایا اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کی خوشی میں نے سارے مصر والوں کو آزاد کر دیا، جو سب میرے غلام تھے میں نے سب کو آزاد کر دیا، وہ سب آزاد ہیں۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک دوسرے کے گلے ملے اور دونوں بے ہوش ہو گئے، روتے روتے دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ اور ہوش اڑنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو آپ نے سر سجدے میں رکھ کے کہا اس اللہ کو پاکی ہے جس نے بچھڑا ہوا بیٹا ملا کر اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا یعقوب تو نے جب یوسف کو لے کر چلے تھے تو کہا تھا نا کہ اللہ میرا یوسف تیرے پاس امانت ہے، اے یعقوب آج ہم نے تیری امانت کو تیرے پاس لوٹا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے ملے، پوتوں کو ملایا، 11 بیٹے ہو گئے تھے، اور زلیخا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملی، اور اب تو وہ یعقوب علیہ السلام کی قدموں میں رہتی تھی زلیخا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اتنا علم سیکھا کہ زلیخا اپنے وقت کی عالمہ فقیہ فاضلہ بن گئی، بہت علم سیکھا، اور مصر والوں کو پھر وہ پڑھاتی تھی اور ان کو تعلیم دیتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک پھر وہاں پر رہے، مصر کے اندر 40 سال تک کے آپ رہے، اور رہنے کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اب مجھے اپنے باپ داداؤں کے قدموں میں آرام کرنا ہے اور میرے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال کے بعد پھر ملک شام لوٹ گئے، بیت المقدس میں پھر آپ کا وصال ہوا، اور 200 سال کی عمر میں آپ نے پردہ فرمایا۔ اور جب روح آپ کی نکالی جا رہی تھی تو اس وقت بھی آپ کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جب میرے یوسف کی روح نکالنا تو بہت آسانی سے نکالنا، اس وقت بھی ملک الموت کو بھی آپ نے یہ وصیت فرمائی۔ پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بعد برسوں حیات رہے، پھر حضرت زلیخا کا انتقال ہو گیا۔ زلیخا سے بہت پھر محبت تھی یوسف علیہ السلام کو، پھر زلیخا کے ٹھیک 20 دن کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پردہ فرمایا، اور جب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ نے جو ہے وہ حضرت اپنی اولاد کو وصیت کی کہ مجھے دفن کر دینا وہاں پر جو نہر کے بیچوں بیچ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس کی برکتیں ملتی رہے۔ اور نہر کے اندر خود ہی جب جنازے کی نماز ہوئی تو جنازہ پڑھنے کے بعد دیکھا کہ نہر پھٹ گئی اور اس میں کھدی ہوئی قبر پہلے سے تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت رکھا گیا، اور تابوت رکھنے کے بعد مٹی ڈال دی گئی، جب مٹی ڈال دی گئی تو پانی اس کے اوپر سے بہنے لگا، اور بعد میں پھر اس کو یاد رکھیے، کل پرسوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب بھی آتا ہے تو یہ بات واقع آپ کو یاد رہے گا، تو آگے بات بھی ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ۔
تو حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا وصال تو بیان کر دیا، لیکن واقعے کا جو اینڈ ہے، جس کو قرآن نے جہاں اینڈ کیا ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ملے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اپنے محل میں لے گئے اور آپ نے 11 تخت لگوائے. 11 تخت پر 11 بھائیوں کو بٹھایا، ایک تخت پر والد کو بٹھایا، ایک تخت پہ والدہ کو بٹھایا اور ایک تخت پہ خود بیٹھے. اور اس وقت یوسف علیہ السلام کی شان دیکھ کر ماں نے، باپ نے، بھائیوں نے، سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کی، سجدہ کیا. تو یوسف علیہ السلام نے مسکرا کے کہا میرے بابا آج میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. 11 تاروں نے، چاند اور سورج نے جو مجھے سجدہ کیا تھا، آج وہ خواب کی تعبیر پوری ہو. پتا چلا نبی کا خواب کی تعبیر پوری ہونے کے لیے کبھی 40 سال کے عرصے بیتتے ہیں. تو ہم کون لوگ ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ آخر میں فرماتا ہے ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ہم نیک لوگوں کو یوں ہی اجر دیا کرتے ہیں. اللہ ان کی خیرات نصیب فرمائے. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین. ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل هو اللہ پڑھ کے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور سارے انبیاء کرام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.